السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2887۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ نزا میں اور قبر و محشر میں ہر جگہ ہو میرا امام درود، اس کی عقبہ سنور گئی جس کی فرد اعمال میں ہو کام درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ مدینے سے کربلا تک پروگرام میں ہم سن رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ یزید پلید جیسے بدبخت شخص کی بیعت کی جائے، تو آپ نے اب مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی اور سفر کیا اور اپنے خاندان کے افراد کو لے کر گئے۔ مکے سے پھر جب کوفیوں کے خطوط آپ کی بارگاہ میں 150 کے لگ بھگ پہنچے، اور بھی روایتیں کتنی اتنے مکتوب تھے، میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ نے حالات کی جانکاری کے لیے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو کوفے بھیجا۔ مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی تھے آپ کے، اور سبحان اللہ ان کی مشابہت رسول اللہ سے تھی، مسلم بن عقیل کی۔ انہیں بھیجا تو کوفیوں نے پہلے بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت مہمان نوازی کی، 12,000 افراد نے آپ کی بیعت کی امام حسین کے لیے، آپ وکیل بن کر گئے تھے۔ اور پھر جب کوفے کے حالات بدلے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کوفے کے گورنر تھے، یزید نے انہیں معزول کیا، کیونکہ یزید کے چاہنے والوں نے اس کو اطلاع کر دی کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بیعت لے رہے امام حسین کے نام پر اور یہ کچھ کاروائی نہیں کر رہے، تو یزید پلیت نے ان کو معزول کیا اور ابن زیاد نامی بدبخت اور خبیث شخص کو مقرر کیا کوفے کا گورنر، اور اس فتنے کا بانی تھا یہ۔ اس نے کوفے میں چال بازی کے ساتھ اپنی انٹری اس طرح کی کہ جو مکے مدینے سے راستہ آتا تو اس راستے سے آیا کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، اور جب یہ گورنر ہاؤس پہنچا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں ہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ تو اب اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور یزید بہت سخت ایکشن لے گا، تمہاری ازواج بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے مال چھین لیے جائیں گے، تو یہ سب ڈر گئے، اور مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور مسلم بن عقیل پر حملہ ہوا۔ مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کے 2 کمسن بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل حالات دیکھ کر خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگ منتظر ہیں اور یزید کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ 3 تاریخ کو امام مسلم بن عقیل کوفے میں شہید کیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے کوفے کی طرف جاتے ہیں، صحابہ منع کرتے ہیں، دیگر اکابر منع کرتے ہیں، اہل محبت منع کرتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
72 या 82 افراد کو لے کر، جس کے اندر باپردہ بیبیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، آپ کوفے کی طرف آتے. اور ایک وقت آیا کہ 1000 لشکر جرار لے کر حر نے راستہ روکا اور مجبور کیا کہ راستہ چھوڑ کر آپ اس طرف جائیں جہاں آبادی نہ ہو اور جہاں پانی نہ ہو. تو میرے امام حسین کربلا کی طرف پہنچے. اللہ اکبر. اور اب اگلے معاملات ہوئے، پانی بند کر دیا گیا. 22,000 کا لشکر ہے 82 کے سامنے. اللہ اکبر. ایک شخص جو یزیدی تھا، اس نے امام حسین پر طنز کی. اور کیا کہا کہ دیکھو دریائے فرات موجے مار رہا ہے، اللہ کی قسم تمہیں قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، پیاسے مرو گے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے، جو کہ نواسے رسول ہیں، خاتون جنت کے بیٹے ہیں، مولا علی مشکل کشا کے شہزادے، صحابی رسول ہیں، آپ نے کہا اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا. اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو کبھی نہ بخشنا. یہ گستاخ بے ادب بیمار ہوا، پانی پیتا اور الٹی کر دیتا، پیتا اور غرغر کر کے کہہ کر دیتا، ہر وقت پانی 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 کرتا رہا، سیراب نہ ہوا، اسی حالت میں مر گیا. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کس مزے کی لذتیں آپ تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گستاخ یزیدی کے بارے میں دعائے ہلاکت کرتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ پہچانوں میں کون ہوں، مگر ان پر دنیا کی محبت، حکومت کی لالچ سوار تھی، اندھے ہو گئے تھے. ابن سعد کو امام علی مقام نے پیغام بھیجا، رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں، سمجھایا کہ تو غلط آدمیوں کا ساتھ چھوڑ دے، یزید کا ساتھ چھوڑ دے، ابن زیاد بدنہاد کا ساتھ چھوڑ دے. ابن سعد کہتا میرا گھر تباہ کر دیا جائے گا. فرمایا اس سے بہتر بنا دوں گا. کہا میری جائیداد چھن جائے گی. میرے امام نے فرمایا اس سے اچھی جائیداد عطا کر دوں گا. 3-4 راتیں یہ باتیں ہوتی رہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ ابن سعد نے ایک خط لکھا ابن زیاد کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد کی طرف میں چلا جاؤں، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا بہتر ہے، مگر ایک خبیث شخص شمر ذل جوشن وہ بولا تم ان کی باتیں مانتے ہو؟ خدا کی قسم اگر حسین تمہاری اطاعت کیے بغیر چلے گئے تو ان کے لیے عزت ہوگی، ان کے لیے قوت ہوگی، تمہارے لیے ذلت ہوگی. اگر جائیں تو تمہارے حکم سے جائیں، اگر تو سزا دے تو مالک ہے، معاف کرے تیرا احسان ہے. یہ میں نے سنا ہے شمر نے یہ ذہن سازی کی ابن زیاد کی. امام حسین اور ابن سعد میں رات بھر باتیں ہوتی رہتی ہیں. ابن زیاد نے شمر کی یہ باتیں سنی تو اس کی دنیا کی ہرس جو تھی اور بھی چمکی، وہ نشے میں گم ہو گیا، طاقت کے نشے میں. کہا تو ٹھیک کہتا ہے، میرا خط لے کر جا ابن سعد کے پاس، اگر وہ تیری بات مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو سردار ہے لشکر کا، ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دے. پھر ابن سعد کو لکھا
میں نے تجھے امام حسین کی طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان کو امید دلائے، ڈھیل دے، سفارشی بنے۔ دیکھ، امام حسین میری فرما برداری کے لیے کہیں تو مان لے، ورنہ مطیع بنا کر یہاں بھیج دے، اور اگر ایسا نہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دو۔ اگر تو ہمارا حکم مانے تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ یہ لشکر چھوڑ دو، اور شمر یہ سپہ سالار لشکر ہوگا۔ جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد بدنیاد کا خط دیا، اس نے کہا تیرا برا ہو، مجھے خیال تھا کہ تو ابن زیاد کو میری تجویز پر عمل کرنے سے پھیر کر کام بگاڑے گا۔ مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی۔ امام حسین تو اس کی اور یزید کی اطاعت قبول نہیں فرمائیں گے، خدا کی قسم ان کے باپ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ اولاد کن کی؟ مولا علی کی اولاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ جمعرات کی شام ہے، 61 سنی ہجری کی 9ویں رات ہے، 9ویں تاریخ ہے۔ امام علی مقام کو خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ نانا جان تشریف لاتے ہیں، اپنے شہزادے کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ اے اللہ، حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے، ان قریب مجھ سے ملنے آ رہے ہو، اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے۔ خوشی میں امام حسین کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ جانتا ہے مجھے نماز سے کتنا پیار ہے، کتنا قلبی لگاؤ ہے۔ تلاوت، دعا و استغفار سے میرا قلبی تعلق ہے، اور میں کچھ اہل بیت کو وصیت کر لوں۔ ابن سعد نے مشورہ کیا اپنی فوج سے، تو اجازت دی گئی۔ اب امام علی مقام نے اپنے رفقا کو سمجھایا، جو ساتھ تھے اہل بیت والے اور دیگر، سمجھایا کہ صبح دشمن سے ملنا ہے، میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، سب چلے جاؤ، اور ساتھ جاتے ہوئے رات باقی، رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا نہیں کیا جائے گا، یہ تو میرے دشمن ہے۔ ایک ایک اہل بیت کے فرد کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ، شہروں میں منتشر ہو جاؤ، الگ الگ رہو، یہاں تک کہ اللہ پاک یزید کی بلا کو ٹالے۔ دشمن مجھے پائیں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے، صاحبزادوں نے، بھتیجوں نے، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے عرض کی، یہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ نہ کرے ایسا دن ہو کہ آپ نہ ہوں اور ہم ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے سب کو اجازت دی چلے جانے کا، کہا مگر یہ با وفا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور سب نے اپنی جانیں آپ پر نثار کرنے کی قسمیں کھا لی۔ اللہ اکبر۔ ظاہر میں گرچہ تھے رفقا شاہ کے قلیل، ظاہر میں گرچہ تھے رفقا شاہ کے قلیل، پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل، سرگرم جان دینے پہ سب صورت خلیل، فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے، جاں باز تھے، جری تھے، مجاہد تھے، شیر تھے، آخر ان لوگوں نے شبیر پہ کی جانے فدا، شاہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر ان کے جدا، خون سے اپنی جواں مردی کے نقشوں کو لکھا، اپنے مذہب کی حمایت میں یہ ایثار کیا، ان میں ہر ایک نے شجاعت و جواں مردی وہ کی، آج تک اس کی مثال ایک بھی نہ دیکھی نہ سنی۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مدینے سے کربلا پہنچ چکا ہے۔ 10 محرم الحرام کی سحر طلوع ہو چکی ہے۔ کیسی سحر ہے؟ اللہ اکبر۔ سجدوں سے، نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے۔
رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ 10ویں محرم کی رات ختم ہوئی، عاشورہ کی صبح طلوع ہوتی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول مولا علی مشکل کشا کے دل بند حسن مجتبیٰ کے برادر نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، شہداء کربلا کی آخری نماز۔ اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جائیں گے۔ شاہ نے فجر کی اس روز پڑھائی جو نماز، آخری تھی یہ نماز، ان کی بصد عجز و نیاز، لطف سجدوں کے اٹھائے تھے جنہوں نے باناز، اور زبانوں نے لیے سائی کے سوز و گداز۔ اس کے بعد آپ نے خیموں کی طرف قصد کیا، 10ویں تاریخ کے خورشید کا چہرہ چمکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد سب کے لیے صبر کی دعا کی، استقامت کی دعا کی۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کرتے ہیں، اور جگہ بجگہ میرے آقا اپنے نواسے کو زیارتیں کرواتے ہیں۔ مدینے سے جدائی ہوتی تو آقا کی زیارت ہوتی ہے، رستے میں بھی زیارت ہوتی ہے، میدان کربلا میں بھی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسینی جانثار 72 ہے اور 22,000 یزیدی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ امام پاک نے اونٹ پر سوار ہو کر قرآن منگوایا، قرآن کو سامنے رکھا، دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دی، یا اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد، ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے، ہر نئے پیش آنے والے مصیبتوں اور زمانے کی گردشوں میں تو میرا سہارا ہے، تو میری ڈھارس ہے۔ مصیبتیں مشکلات ایسی ہوتی ہیں دل بیٹھ جاتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام مقامات میں یا اللہ تیری طرف رجوع کیا، میں اپنا درد دل تجھی کو کہتا ہوں، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ یا اللہ تو نے ہر بار مصیبتوں کو مجھ سے دور کیا، مجھے مصیبتوں سے بچا لیا، تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک، ہر خواہش و رغبت کا منتہا ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے اب یزیدیوں میں بیان کیا تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اتمام حجت ہو۔ انشاءاللہ الکریم یہیں سے آگے واقعہ ہم سنیں گے۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا سچا پیار ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی